عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دہم، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پہ مبنی 26ویں دن کے عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے ہمزات خطی مساواتوں کو حل کرنے کے دوسرے طریقے کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے 27ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے اے ایکس جمع بی وائی برابر پی اور بی ایکس جمع اے وائی برابر کیو قسم کی ہمزاد مساواتوں کا حل معلوم کرنا۔ تو آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال کچھ اس طرح سے دی گئی: 49x منفی 57y مساوی ہے 172، 57x منفی 49y مساوی ہے 252۔ اب اس مثال پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر اس مثال کو حل کرنے کے لیے ہم وہی اسٹیپس کو دہرائیں گے جو اس سے پہلے مختلف مثالوں میں ہم نے کیے تھے، یعنی سب سے پہلے ہم دی گئی مساواتوں کو نمبر ڈال کر لکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر سب سے پہلی مساوات کو لکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 49x منفی 57y مساوی 172 اور اسے ہم ایک نمبر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی مساوات 57x منفی 49y مساوی ہے 252 اسے لکھیں گے اور اسے مساوات نمبر 2 دیں گے۔ اب ان دونوں مساواتوں میں ہمیں مشاہدہ کرنا ہے۔ اس کے پہلے کے مختلف مثالوں کو جب ہم نے حل کرنے کی کوشش کیے تھے تو اس وقت ہم نے اس بات کو دھیان دیا تھا کہ دونوں میں سے کسی بھی ایک متغیر کے ساتھ دونوں مساواتوں میں اگر ضریب مساوی ہو تو وہاں پر ہم اسے اخراج کر کے دوسرے متغیر کی قیمت معلوم کر سکتے تھے۔ لیکن اگر ان مثال پر مشاہدہ کرے تو اس میں ہمیں ایک خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ مساوات نمبر 1 میں متغیر x کے ساتھ 49 ہے اور وہی ضریب یعنی 49 مساوات نمبر 2 میں متغیر y کے ساتھ میں بھی ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 1 میں متغیر y کے ساتھ ضریب 57 ہے اور وہی ضریب مساوات نمبر 2 میں متغیر x کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر ضریبوں کو دونوں مساواتوں میں دونوں متغیروں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح کی مثالیں اگر ہمارے پاس میں آئے اور اگر ہمیں اس طرح کی مثالوں کو حل کرنا ہے تو ایسی سوالات میں ہم جمع اور تفریق دونوں بھی عمل کو انجام دیتے ہیں، یعنی یہاں پر ان دونوں مساواتوں کی ہم جمع بھی کریں گے، پھر ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوگی، اسے ہم نمبر 3 دیں گے۔ اس کے بعد دونوں مثالوں میں ہم تفریق کا عمل کریں گے، پھر ہمیں ایک اور مثال حاصل ہوگی، اسے ہم نمبر 4 دیں گے اور پھر ان دونوں مثالوں کو حل کر کے ہم متغیر x اور y کی قیمت حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے جمع کا عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس دو مساواتیں نمبر 1 اور نمبر 2 دی گئی ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر۔ اب کیونکہ یہاں ہمیں مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 1 کو لکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 49x منفی 57y مساوی 172۔ اس کے بعد اس مساوات میں ہمیں دوسری مساوات کو جمع کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 57x منفی 49y مساوی 252۔ اب کیونکہ دونوں کے درمیان جمع کا عمل کرنا ہے، اس کے پہلے کی مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس طرح کی مساواتوں میں جمع یا تفریق کا عمل کرتے ہیں تو ہم یہاں ایک لائن کھینچتے ہیں اور یہاں پر ہم جمع کا عمل کر رہے ہیں اس لیے مثبت کی علامت لگائیں گے۔ اب 49x میں 57x اگر دونوں کی جمع کرے تو ہمیں متغیر تو x حاصل ہوگا اور 49 اور 57 کی جمع ہو جائے گی، حاصل ہوگا 106x۔ اگلی مثال 57y 49y دونوں کے ساتھ علامت مساوی ہے، 57y کے ساتھ علامت منفی کی ہے اور 49y کے ساتھ میں بھی علامت منفی کی ہے۔ اگر علامت ایک جیسی ہو تو عمل جمع کا ہوگا، لیکن علامت وہی لگے گی جو بڑے عدد کے ساتھ ہو، یعنی یہاں پر علامت تو ہمیں منفی کی لگے گی اور دونوں کے درمیان جمع کا عمل ہوگا تو حاصل ہوگا 106y۔ پھر اگلا ہے مساوی کا نشان اور 172 میں جب ہم 252 کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 424۔ اس طرح سے ہمیں حاصل ہو گیا 106x منفی 106y مساوی ہے 424۔ اب اس مساوات میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہاں پر x کا ضریب 106 ہے، y کا ضریب بھی 106 ہے اور 424 یہ مستقل عدد ہے۔ یہ
دونوں بھی عادات یعنی 106 اور 424 دونوں بھی 106 سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 106 سے تقسیم کرنے پر، یعنی یہاں پر ہم لکھیں گے 106 بٹے 106 ایکس منفی 106 بٹے 106 وائی مساوی ہوگا 424 بٹے 106۔ اب جب یہاں پر ہم تقسیم کا عمل کریں گے تو یہاں پر 106 سے 101 کینسل ہوگا، اور اسی طرح سے مساوی کی دوسری جانب 106 سے جب ہم 424 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4، جس طرح سے ہمیں اس کے پہلے کی مساواتوں میں حاصل ہوا تھا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x منفی y مساوی ہے 4، اور ہم اسے مساوات نمبر 3 دیں گے، یعنی یہاں پر مساوات نمبر 1 اور 2 کے اندر جمع کا عمل کرنے پر ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوئی جسے ہم نے مساوات نمبر 3 دیا۔ اسی طرح سے اب ہمیں تفریق کا عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہماری مساواتیں لکھ لیتے ہیں، 49x منفی 57y مساوی 172 اسے نمبر 1، اور 57x منفی 49y مساوی 252 اسے مساوات نمبر 2۔ اب ان دونوں کے درمیان تفریق کا عمل کرنا ہے۔ اس کے پہلے کی مساواتوں میں ہم سمجھے تھے کہ جب ہمیں تفریق کا عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کرتے ہیں، یعنی یہاں پر اگر ہم مشاہدہ کریں ہمارے آسانی کے لیے تو مساوات نمبر 2 میں متغیر x کے ساتھ عدد 57 ہے، جو کہ مساوات نمبر 1 میں متغیر x کے ساتھ موجود عدد 49 سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 2 میں مساوی کی دوسری جانب 252 دیا گیا ہے، اور مساوات نمبر 1 میں مساوی کی دوسری جانب 172 ہے، کیونکہ 252 عدد یہ بھی 172 سے بڑا ہے، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 2 میں سے 1 کو تفریق کرنے پر سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 2 کو لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد مساوات نمبر 1 کو لکھیں گے، پھر ہم یہاں پر ایک لائن کھینچیں گے۔ اب کیونکہ ہم نے اس کے پہلے کی مثالوں میں بھی سمجھا تھا کہ جب ہم تفریق کا عمل کرتے ہیں تو یہاں علامت منفی کی لگاتے ہیں، اور منفی کی علامت لگانے کے بعد اس مساوات میں علامت تبدیل ہو جائے گی، یعنی یہ منفی کی علامت مثبت ہو جائے گی، اور عدد 172 کے ساتھ کوئی بھی علامت ظاہر نہیں کی گئی، یعنی یہاں پر مثبت کی علامت ہے تو یہ منفی کی علامت ہو جائے گی۔ اب جب عدد 57 میں سے 49 کو تفریق کریں گے، اور کیونکہ یہاں پر متغیر x ہے تو ہمیں حاصل ہوگا 8x۔ اب یہاں پر 49y کے ساتھ منفی عدد ہے اور 57y کے ساتھ مثبت عدد ہے، یعنی دونوں میں تفریق کا عمل ہوگا، لیکن کیونکہ بڑے عدد کے ساتھ علامت مثبت کی ہے اس لیے ہم یہاں پر مثبت کی علامت لگائیں گے، اور 57y میں سے 49y کو جب ہم تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8y، پھر ہم لکھیں گے مساوی کا نشان، اور 252 میں سے 172 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 80۔ اس طرح سے ہمیں ایک اور مساوات حاصل ہو گئی، 8x جمع 8y مساوی ہے 80۔ اب اس مساوات میں اگر مشاہدہ کرے تو x اور y کے ساتھ ضریب 8 دیے گئے ہیں، اور مستقل عدد ایک 80 ہے جو کہ 8 سے تقسیم ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 8 سے تقسیم کرنے پر، پھر جب ہم طرفین کو 8 سے تقسیم کرتے ہیں ہم اسے لکھیں گے اس طرح سے 8/8x جمع 8/8y مساوی ہے 80/8۔ پھر ہم یہاں پر جیسے اس سے پہلے ہم نے تقسیم کا عمل کیا تھا اسی عمل کو یہاں دہرانا ہے، ہم تقسیم کا عمل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1/1x جمع 1/1y مساوی ہے، جب ہم 80 کو 8 سے تقسیم کریں تو حاصل ہوگا 10/1، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x جمع y مساوی ہے 10، یہ ہو جائے گی ہماری مساوات نمبر 4۔ اس طرح سے ہمیں مساوات نمبر 1 اور 2 میں تفریق کا عمل کرنے پر ایک نئی مساوات حاصل ہوئی، اور اس سے پہلے جب ہم نے مساوات 1 اور 2 کی جمع کیے تھے تو ہمیں مساوات نمبر 3 حاصل ہوئی تھی، x منفی y مساوی ہے 4۔ اب ان دونوں مساواتوں میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہاں پر متغیر x کے ساتھ دونوں بھی جانب مثبت کی علامت ہے، اور متغیر y کے ساتھ دونوں بھی علامتیں مختلف ہے، یعنی مساوات نمبر 4 میں y کے ساتھ مثبت کی علامت اور مساوات نمبر 3 میں y کے ساتھ منفی کی علامت ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم جمع کا عمل کریں تو یہاں پر ہمیں y کا اخراج کر کے متغیر x کی قیمت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 3 اور 4 کی جمع کرنے پر سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3 x منفی y مساوی ہے 4، پھر ہم لکھیں گے مساوات نمبر 4 x جمع y مساوی ہے 10۔ اب کیونکہ جس طرح سے سے پہلے ہم نے عمل کیے تھے ہم یہاں لائن کھینچیں گے اور دونوں کے درمیان مثبت کی علامت لگائیں گے، x میں x کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2x، منفی y سے مثبت y کینسل ہوگا، مساوی کا نشان، اور 10 اور 4 کی جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 14۔
इस तरह से हमें एक नई मसावत हासिल हो गई, 2x मसावी है 14। फिर इसके पहले जिस तरह से हमने मुख्तलिफ मिसालों में देखा था, इस तरह की मिसालों में हम मुतगैर के ज़रिए में मौजूद अदद से तरफ़ैन को तकसीम करते हैं। यहाँ मुतगैर x के ज़रिए में 2 है, इसलिए हम तरफ़ैन को 2 से तकसीम करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर फिर हम यहाँ लिखेंगे 2/2x मसावी है 14/2। जब हम यहाँ तकसीम का अमल करेंगे, यहाँ हमें हासिल होगा 1/1x, ये मसावी है 7/1, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 7। इस तरह से मुतगैर y का इखराज करके हमें x की कीमत हासिल हो गई। अब हम मुतगैर y की कीमत मालूम करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 4 मसावातें हैं, जिसमें से पहली 2 मसावातें ये है 49x मनफी 57 है मसावी 172, 57x मनफी 49 है मसावी 252। इसी तरह से तीसरी और चौथी मसावत x जमा y मसावी है 10 और x वज़ा y मसावी है 4। इन चारों मसावतों में हमें मसावत नंबर 4 आसान है, इसलिए हम यहाँ पर मसावत नंबर 4 में x की कीमत रखेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 7 मसावत नंबर 4 में रखने पर। सबसे पहले हम मसावत को लिख लेते हैं, x जमा y मसावी है 10, यह हमारी मसावत नंबर 4। फिर हम यहाँ पर x की जगह x रखेंगे, लेकिन क्योंकि x की कीमत 7 है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7। फिर उतारेंगे मस्बत का निशान। फिर y की कीमत हमें मालूम करनी है, इसलिए हम इसे जैसे कि वैसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे मसावी का निशान और फिर अगला अदद यानी 10 उतारेंगे। अब क्योंकि y और 7 ये दोनों मुख्तलिफ है, 7 एक मुस्तकिल अदद है, y एक मुतगैर है, दोनों के दरमियान जमा का अमल मुमकिन नहीं, इसलिए हम यहाँ पर तरफ़ैन में से 7 को तफरीक करेंगे। इसलिए हम ये लिखेंगे तरफ़ैन में से 7 को तफरीक करने पर फिर इसके पहले जिस तरह से हमने मुख्तलिफ मिसालों में इस अमल को किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर हम यहाँ पर तफरीक करेंगे 7 को, फिर जमा का निशान, उसके बाद उतारेंगे y, फिर मसावी का निशान, फिर लिखेंगे 10 जैसे कि वैसे, और फिर मसावी के इस जानिब भी हम 7 से तफरीक करेंगे। अब क्योंकि अदद 7 में से 7 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 0, और 0 में अगर y की जमा करें तो हमें हासिल होगा y, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y जैसे कि वैसे। फिर उसके बाद हम उतारेंगे मसावी का निशान, और 10 में से जब हम 7 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। इस तरह से हमें इस मिसाल में x की कीमत 7 हासिल हो गई और y की कीमत 3 हासिल हो गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा हल सेट है 7, 3।